بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ذاکرہ سیدہ عریضہ بطول ہے اور آج کا میرا موضوع بیان ہے کہ حسین کو جسموں اور عمروں کی نہیں بلکہ حسین کو زندہ اور پائندہ دلوں کی ضرورت ہے۔ یہ جملہ پروردگار عالم نے قرآن حکیم میں کئی ایسی آیتیں دی ہیں کہ جن سے اس جملے کا مفہوم بیان کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی آیت جو میں لیتی ہوں، پہلی سورہ الحج کی سورہ ہے۔ سورہ الحج میں آیت ہے ذالک ومن یعظم یا شاعر اللہ فإنہ من تقوی القلوب، کہ جس کے معنی ہیں یہ حکم ہے، اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو بے شک یہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ صرف جسمانی موجودگی کافی نہیں بلکہ ایک بیداری تقوی والا دل چاہیے۔ سورہ انفال کی آیت کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ورسولہ اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی بات قبول کرو جب وہ تمہیں ایسی چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی بخشے۔ اس سے کیا مفہوم ہے کہ امام حسین کی دعوت بھی اسی زندگی کی طرف تھی جو ایمان، بیداری اور حق پرستی کی علامت ہے۔ سورہ الاحزاب کی آیت کہ من المؤمنین رجال صداقوا ما عہدوا اللہ علیہ، کہ مومنوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے گئے عہد کو سچ کر کے دکھایا، جس کے مفہوم ہے کہ حسین کو صرف نام کے مسلمان نہیں بلکہ وہ چاہیے جو اپنے عہد کو نبھانے والے ہوں۔ یہ آیت اس بات کو واضح کرتی ہے کہ امام حسین کا پیغام محض جسمانی موجودگی کا محتاج نہیں ہے بلکہ زندہ، بیدار اور باوفا لوگوں کی ضرورت ہے۔ اور اگر میں انہی جملوں کو اہل بیت کے طرز عمل سے دیکھوں تو امام حسین کا قیام اور اہل بیت کی تعلیمات ہمیں یہی درس دیتی ہیں کہ حقیقی کامیابی جسمانی طاقت یا عمر سے نہیں بلکہ بیدار، باشعور اور ثابت قدم دلوں سے حاصل ہوتی ہے۔ سب سے پہلی مثال ہے جس کی حضرت مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ۔ مسلم بن عقیل کو کوفے میں صرف ان لوگوں کے منتظر نہیں رہے جو جسمانی طور پر ان کے ساتھ ہوں، بلکہ انہیں وہ مخلص افراد درکار تھے جو وفادار اور باایمان ہوں۔ جب حالات بدل گئے اور لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا تو انہوں نے چند سچے اور ثابت قدم افراد کے ساتھ قربانی دی جو حسینیت کے اصل روح تھی۔ دوسری مثال حضرت حر بن یزید رہائی۔ حضرت حر شروع میں یزیدی لشکر کے سردار تھے، لیکن جب ان کا دل جاگ گیا اور حقیقت کو پہچان لیا تو وہ تمام امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ حسین کے لشکر میں وہی داخل ہو سکتا ہے جو زندہ دل، حق شناسی اور حق پرست ہو، نہ کہ وہ جو ظاہری طور پر حسین کے ساتھ ہو لیکن دل مردہ ہو۔ تیسری اہم مثال حضرت زہیر ابن قین۔ حضرت زہیر ابتدا میں عثمانی فکر کے حامل تھے اور امام حسین سے دور رہتے تھے، لیکن جیسے ہی ان کے دل کو بیداری نصیب ہوئی انہوں نے حق کا ساتھ دیا اور شہادت کو قبول کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے، امام جعفر صادق فرماتے ہیں لِكُلِّ أَرْضٍ كَرْبَلَا وَلِكُلِّ يَوْمٍ عَاشُورَا، ہر زمین کربلا ہے اور ہر دن عاشورہ ہے۔ اس فرمان سے معلوم ہوتا ہے کہ حسینیت کے لیے ہمیشہ ایسے افراد درکار ہیں جو زندہ دل، حسینی فکر رکھنے والے اور ظلم کے خلاف ڈٹ جانے والے ہوں، نہ کہ محض جسمانی طور پر موجود افراد۔ اہل بیت کی سیرت یہ واضح کرتی ہے کہ امام حسین کی تحریک جسمانی طاقت، تعداد یا عمر پر نہیں بلکہ زندہ اور بیدار دلوں پر منحصر تھی۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا میں بعض جوان شہزادہ علی اکبر، شہزادہ قاسم اور بعض بوڑھے حضرت حبیب ابن مظاہر، مسلم بن اوسجہ شامل تھے، لیکن سب میں زندگی موجود تھی اور وفاداری کا جوش تھا۔ حسین آج بھی جسموں کو نہیں بلکہ زندہ ضمیر رکھنے والوں کو چاہتے ہیں۔ ہم بحیثیت حسینی جو کہ دعویٰ کرتے ہیں
کہ ہم بحیثیت حسینی ہیں، بحیثیت شیعان حیدر کرار ہیں، تو وہ کون سی کچھ کوالٹیز ہیں یا وہ کون سی کچھ خصوصیات ہیں جو بحیثیت حسینی ہمارے اندر موجود ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی خصوصیت معرفت حسین حاصل کریں۔ امام حسین کا مقصد قربانی اور پیغام سمجھیں، قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات سے رہنمائی لیں، سیرت حسین اور کربلا کے کرداروں کو زندگی میں اپنائیں۔ دوسرا اہم اصول، حق اور باطل میں فرق کرنا سیکھیں۔ میڈیا، سوشل نیٹ ورکس اور معاشرتی دباؤ کے فریب سے بچیں، صرف سچ کا ساتھ دیں چاہے پوری دنیا مخالف ہو۔ ظلم، ناانصافی اور باطل کے خلاف آواز بلند کریں۔ تیسرا اہم اصول، عمل میں حسینیت لائیں، دیانتداری، انصاف، صبر اور تقوی اختیار کریں، ظالم کے خلاف اور مظلوم کے حق میں کھڑے ہوں۔ روزمرہ زندگی میں سچائی، حیا اور ایثار کو اپنائیں۔ چوتھا اہم اصول، یزیدی سوچ کے خلاف جہاد کریں، یزیدی طرز فکر، جھوٹ، منافقت، ظلم، مفاد پرستی سے بچیں، دنیاوی لالچ، جبر اور خود غرضی کے خلاف حسینیت بنیں، سماج میں عدل، مساوات اور بھائی چارے کو فروغ کریں۔ اور پانچواں اہم اصول، امام زمانہ کی حقیقی سپاہی بنیں، امام مہدی کے ظہور کے لیے تیاری کریں، اپنی شخصیت، علم، اخلاق اور اعمال کو حسینی بنائیں۔ انتظار امام صرف زبانی نہ ہو بلکہ عملی طور پر خود کو اس لائق بنائیں کہ وہ ہمیں اپنی فوج میں شامل کرے۔ حسینی وہی ہے جو نہ صرف